چھوڑے مجھے، آپ بہت گندے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ سنا آپ نے؟ گھر جانا ہے تو بس جانا ہے، بلائے میرے بھیا کو، مزید مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ جب دیکھو تب ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی تھی۔ کانوں میں سوئی کی طرح چبھنے والی آواز سن کر احتشام تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے ہی آفس کے کاموں کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے آج اس سے 2 کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ گھر آ کر اس لڑکی کو پکڑ کر ٹھکانے لگائے، مگر یہ تو اپنا رونا لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں بیلٹ پکڑے وہ غصے سے ٹیبل پر مار کر اسے چپ کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غصے سے اس نے بیلٹ ایک طرف پھینکا اور اپنی ٹائی اتار کر ایک طرف رکھی۔ زور سے اپنا گریبان کھینچا تو 3 بٹن ٹوٹ کر نیچے گرے۔ سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی حوریہ نے سہم کر فوراً گھٹنے پر اپنا سر رکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو میں ڈر جاؤں گی، سہم جاؤں گی اور آپ سے بیلٹ سے مار کھا لوں گی؟ جب تک آپ مجھے میرے بھیا کے پاس نہیں چھوڑ کر آئیں گے تب تک میں یوں ہی شور مچاتی رہوں گی۔ احتشام بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب تم ایسے نہیں مانو گے؟ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے تم نے، تماشے پہ تماشا، نقصان پر نقصان۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اسے جھٹک کر کھڑا کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر احتشام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، جیسے اس کی سٹی بٹی گل ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حوریہ کسی بھولے بچے کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی۔ تیسری نظر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پر ڈالی تھی جس میں اس نے ایک لالی پاپ اٹھا رکھا تھا۔ فوراً سے لالی پاپ چوس کر کہنے لگی، لالی پاپ ہے تو ہے، اور کیا ہے؟ کیا آپ کو لالی پاپ نہیں پسند؟ یہ لے چکھیں، بڑے مزے کا ہے، مجھے اسٹرابری فلیور بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنا چھوٹا اس کی جانب بڑھانے لگی تو غصے سے احتشام نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو لالی پاپ نیچے گر چکا تھا، مگر وہ اس سے پہلے کے اٹھانے کے لیے جھکتی، اس کے ڈیپ گلے سے اس کی رانائی جھلکتی دیکھ کر احتشام مزید سرخ ہوا تھا۔ فوراً اسے سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگا، بے حیا لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا نیچے کچھ پہنا کرو، اوپر سے دوپٹہ بھی نہیں لے رکھا تم نے، اتنی بھی بچی نہیں ہو تم، زرافے جیسا قد ہے تمہارا اور عقل شاید تمہارے گھٹنوں تک بھی نہیں آئی ہے، تم ایسی نہیں مانو گی، مجھے خود ہی تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر احتشام نے اسے بازو سے پکڑا اور کمر سے لے کر بڑی مشکل سے اسے ایک خالی خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا کچھ سے پکڑایا تھا۔ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ واش روم میں اور پہن کر آؤ، بد دماغ کہیں گی۔ وہ ٹکر ٹکر احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ واش روم میں تو جا چکی تھی کہ تبھی احتشام کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ کال ضروری تھی، وہ سننے کے لیے باہر آیا اور باتوں باتوں میں ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ 3-4 گھنٹوں بعد جب گھر واپس آنے لگا تو اسے لگا جیسے سب کچھ پہلے سے قدرے بہتر ہو چکا ہوگا۔ اس لڑکی نے تو اس کی زندگی میں ادھم مچا کر رکھ دیا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ آگے آ رہا تھا جب اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ ایک بار پھر سیخ پا ہو گیا۔ اف خدایا، یہ لڑکی اسے چین کیوں نہیں لینے دے رہی تھی؟ سامنے گلی میں بچوں کا رش اکٹھا تھا اور ان بچوں میں زرافے جیسے قد والی حوریہ اچھل کر توڑ رہی تھی آم، اور بچے اس کے ارد گرد جمع تھے اور آپس میں لپک لپک کر آم پکڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو احتشام کو لگا جیسے اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ کیسی آفت کی پڑیا اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ یہ کیا اپنا آپ چھلکاتی پھر رہی ہو تم؟ کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ تمہیں میں نے کہا تھا آئندہ تم بغیر خود کو ڈھانپے نہیں پھرو گی، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر حوریہ ہاتھ میں پتھر اور ڈنڈا پکڑے آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑ رہی تھی۔ بار بار اچھل کر وہ درخت کی ڈالی پر اسٹک مار رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا کب کا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے قد و غال بالکل واضح ہو رہے تھے۔ احتشام آفندی کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ بار بار اچھلنے سے 17 سالہ حوریہ کا جسم ظاہر ہوتا وجود اس کے خون کو کھولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو 100 بار منع کر چکا تھا کہ تم اب کچے آم نہیں کھاؤ گی،
کھٹی چیزیں لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ عمر سے پہلے ہی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ مگر یا تو یہ املی کے درخت پر چڑھی ہوتی اور یا پھر کچے آم کو توڑ رہی ہوتی تھی۔ آج تو احتشام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جس قدر اس لڑکی کا لحاظ کر رہا تھا، یہ تو اتنی ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ احتشام آگے بڑھا اور وہاں کھڑے بچے ویسے ہی اس کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی طرف لانے لگا، جس کی حویلی کے بالکل سامنے ہی آم کا درخت موجود تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارے چھوڑیں کیا آپ کو کھڑوس کہیں کہ جب بھی آتے ہو مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پیسوں کے تو خرید کر نہیں کھائے میں نے، درخت سے توڑ کر ہی کھا رہی ہوں نا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آئی تھی، مگر وہ اسے گھر میں لا کر دالان میں چھوڑ چکا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے حوریہ گر چکی تھی۔ جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ ایک بار پھر اس کی رعنائیوں پر احتشام کی نظر گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، چھوٹی بچی ہو کیا تمہیں میں نے جب سارا ضروری سامان لا کر دیا ہوا ہے تو تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک 3-4 گھنٹے پہلے میں نے تمہارے ہاتھ میں وہ خاکی کاغذ دیا تھا، کیا بھول گئی ہو تم؟ اور اب میرے سامنے پھر اسی حالت میں موجود ہو۔ حد نہ ہو گئی، ذرا بھی شرم نہیں ہے تم میں؟ اس کی بات سن کر حوریہ فوراً منہ پھیر چکی تھی۔ نیچے گرنے کے بعد وہ منہ بسوڑ کر اٹھی اور کہنے لگی، اور کوہنی مسلتے ہوئے گھور کر احتشام کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، مجھے جیسے اچھا لگتا ہے میں ویسے ہی رہوں گی۔ بلا وجہ آپ کو کچھ مجھ پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں، جب دیکھو ناک پر غصہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں بہتر جانتی ہوں۔ آپ کو میرے پہ بلا وجہ حکم چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ آپ مجھے جو چیز جب پہننی ہوگی میں پہن لوں، آپ اپنی حد میں رہیں یہی بہتر ہے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بچوں کی طرح اسے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں پیار سے بھی سمجھا چکا ہوں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ تم چھوٹی نہیں رہی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھو تم نے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کچی کیریاں توڑنی ہوتی ہیں۔ تم بند کر دو ایسی کچی کھٹی چیزیں کھانا۔ حالت دیکھو تم اپنی کیا ہوتی جا رہی ہو۔ عمر تمہاری 17 سال ہے اور فگر تمہاری عمر سے پہلے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کتنی کھاؤ گی؟ چلو شاباش، جو سامان میں نے لا کر دیا اسے پہنو، آئندہ میں تمہیں بغیر اس سامان کے نہ دیکھوں۔ اور اگر اس بار تم نے کسی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی نا تو یقین مانو حوریہ، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس بار میں بیلٹ ٹیبل پر نہیں بلکہ تمہارے وجود پر ماروں گا۔ ایک تو مجھے تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر بھی نہیں مل رہی ہے، جس کو بھی کہو کہ کیئر ٹیکر چاہیے تو مجھے یہ کہتا ہے کہ بچہ کتنے سال کا؟ کیا آپ کی بیٹی ہے؟ اور میں سر پکڑ کر رہ جاتا ہوں کہ نہیں، ایک بیوقوف لڑکی ہے جو میرے پلے باندھ دی گئی ہے۔ عمر 17 سال ہے اور حرکتیں اس کی 6-7 سال کی بچے جیسی ہیں، جیسے انگلی پکڑ کر سب کچھ بتانا پڑتا ہے، بلکہ 6-7 سال کی بچی بھی تم سے زیادہ سمجھدار ہوگی۔ جب تک مجھے کوئی قابل اعتماد ملازمہ نہیں مل جاتی، کم از کم تب تک میری بات مان لو، میری ماں۔ احتشام سے آ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو تھوڑی بہت شرم حوریہ کو آ ہی گئی تھی۔ منہ میں ہاتھ ڈالے ناخن کو ریتتے ہوئے وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر معصومیت سجا کر حوریہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا وہ کیسے پہنا جاتا ہے، میں نے کوشش کی تھی مگر سب کچھ غلط ہو گیا۔ جس انداز میں وہ بولی تھی احتشام کے سوئے ہوئے جذبات جاگے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، اچھا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیسے خود کو کور کیا جاتا ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے آیا۔ حوریہ اس کے پیچھے معصوم بن کر کھڑی تھی۔ جب وہ کہنے لگا اپنا دوپٹہ اتارو، ہچکیاتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو مسکرا کر وہ آگے بڑھا، کہنے لگا، چلو شاباش، اب اپنا فراک اتارو اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ یہ کیسے پہنا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فوراً احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے دیکھو یار، اگر اور معاملات میں تمہیں میری مدد چاہیے تو میری جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو بات تم کہہ رہے ہو نا وہ میرے لیے ماننا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے 1 مہینہ بھی اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ اب ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔
اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو بات اور تھی، میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن یہ لڑکی ذات کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بس کسی بھی طرح کوئی غلط فہمی ہو۔ تم تو خود ایک مرد ہو، تمہیں اس بارے میں اندازہ ہونا چاہیے، تم اپنی کسی اور رشتہ دار سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ احتشام کافی کا ایک گہرا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تو سامنے بیٹھا وہ شخص سر پکڑ چکا تھا۔ احتشام کا دوست کہنے لگا، تمہارے علاوہ میں کسی پر بھی اعتبار کر ہی نہیں سکتا، تم بچپن سے میرے ساتھ ہے اور میں تیری ہر ایک عادت سے واقف، میں جانتا ہوں میری بہن کو تو بالکل صحیح ذمہ داری سمجھ کر رکھے گا، جتنا اعتبار مجھے تجھ پر ہے یقین مان مجھے اپنے چچا تایا لوگوں پر بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری طرح سے اسے اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر تم جو کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تم میری پریشانی بھی تو سمجھو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر احتشام بیٹھ چکا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص پانی کا پورا گلاس گٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ یار، تو میرا دوست ہے نا، میرا جگر، میرا یار ہے، آج تک میں تیری کسی بات کا انکار نہیں کیا ہے، تجھے جب جب میری ضرورت پڑتی تھی میں تیرے کام آیا ہوں نا، اب بس کیا تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ دیکھ اگر یہ لڑکی میرے پاس رہی نا تو میرے لیے باہر جانا مشکل ہو جائے گا، ویسے بھی میں نے کون سا صدیاں باہر گزار کر آنی ہے، ایک دفعہ میں باہر سیٹل ہو گیا تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا، تمہیں میں اس کے پورے پیسے بھیجتا رہوں گا، پلیز میری بات کو سمجھو یار، بے شک یہ تیرے گھر میں ایسے ہی کسی کونے خدرے میں پڑی رہے گی، کوئی شکایت نہیں، کوئی شرارت نہیں کرے گی، بڑی معصوم سی بچی، دیکھ تو میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے تو کیسا ہے، میں کسی اور کے حوالے سے کر کے جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ فرحات کی بات سن کر احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی مان چکا تھا۔ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ چلتا ہوا ایک گاڑی کی طرف آیا۔ جیسے جیسے احتشام کے قدم گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑا ہوا تھا جس کے ساتھ نہ جانے وہ بچوں کی طرح کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی مگر دماغ تو بالکل بچوں والا تھا۔ خود کو وہ کوئی 7-8 سال کی بچی سمجھتی تھی۔ لمبے گھنے بال جنہیں 2 پونیوں میں دائیں بائیں کیا گیا تھا، وہ بال اس کے سینے پر آئے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے فرحات کے ساتھ احتشام کو دیکھا تو فوراً مسکرا کر کہنے لگی، ارے فرحات بھائی، یہ دوست ہیں کیا آپ کے؟ بالکل فلمی ہیرو کی طرح لگ رہے ہیں۔ فرحات مسکرا کر کہنے لگا، حوریہ یہ احتشام انکل ہیں، ان سے ملو۔ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ احتشام نے بھی جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ قد کاٹ میں وہ اچھی خاصی تھی مگر ذہن بچوں جیسا تھا۔ فرحات کہنے لگا، دیکھو میں ایک ضروری کام سے یہاں سے جا رہا ہوں نا، جب تک میں واپس نہیں آتا تو میں احتشام انکل کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گی۔ یہ پھر تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لا کر دیں گے، تمہیں نوڈلز بھی لا کر دیا کریں گے، چپس بسکٹ جو کہو گی تمہیں لا کر دیں گے، بس جب تک میں نہیں آتا تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سن کر تو حوریہ تھوڑی اداس ہوئی اور اگلے ہی پل غصے سے اس نے اپنا ٹیڈی بیئر زمین پر پھینکا تھا اور وہیں پر سڑک پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے رونے لگی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ باہر جاؤں گی، مجھے پتا ہے آپ ایک دفعہ چلے جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے، جس طرح ماما پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، مجھے نہیں جانا۔ وہ فوراً فرحات کے ساتھ لگ چکی تھی اور فرحات تو بس جیسے اس سے جان ہی چھڑا رہا تھا۔ کہنے لگی، بھائی آپ پلیز مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی، نہ چپس مانگوں گی، نہ چاکلیٹ مانگوں گی، بے شک آپ مجھے لالی پاپ بھی لا کر نہ دینا، نئے کپڑے بھی مت دلانا، میں وعدہ کرتی ہوں نوڈلز بھی نہیں مانگوں گی، لیکن مجھے ان کے ساتھ مت چھوڑیں۔ وہ بچوں کی طرح سسک کر رو رہی تھی اور احتشام تو اسے یوں روتا دیکھ کر جھرجھری سی لے چکا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کے لیے تھوڑا سا موم ہوا تھا جو بالکل بچوں جیسے روئی جا رہی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے حوریہ کے والدین کا ایک سفر میں بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس حادثے میں ان دونوں ماں باپ کی وفات پا چکے تھے اور حوریہ زندہ بچ چکی تھی۔ دماغ میں شدید چوٹیں آئی تھیں، 3 مہینے تک وہ بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ جیسے ہوش آیا تو فرحات نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ ماما بابا نہیں رہے، وہ مر گئے۔ یہ سن کر اس کے ذہن پر اچانک سے ایک اٹیک آ چکا تھا اور 1 ہفتے تک وہ مزید کومے کی کیفیت میں رہی۔ پھر جب ہوش آئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، بالکل بچوں کی طرح ہو چکی تھی۔
صدمے کے مارے وہ حال کو بھول کر اور ماضی میں رہنے لگی تھی۔ فرحات اس کا بھائی نہیں تھا بلکہ اس کے والد کی پہلی شادی میں سے تھا۔ فرحات کی شروع ہی سے حوریہ سے کوئی خاص بنی نہیں تھی، جبکہ حوریہ تو معصوم تھی، اپنے ماں باپ کی اور فرحات کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب جب وہ اپنے ماں باپ کی ساری دولت لے کر باہر جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کو تو ویسے ہی پاگل قرار دے کر ساری جائیداد فرحات اپنے نام کروا چکا تھا، اب باہر جا کر عیاشی کرنا چاہتا تھا اور وہاں باہری ملک میں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کے بھی وعدے کر لیے تھے۔ اسی لیے بس کسی بھی طرح اسے اپنے دوست کے پاس اس لڑکی کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکے، اور اس کے بعد احتشام اس کے ساتھ جو مرضی کرے اس کی بلا سے۔ اس سارے گیم سے احتشام ناواقف تھا۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے حوریہ کو دیکھ کر فرحات نے اسے اٹھایا تھا اور احتشام کو اشارہ کیا تھا۔ احتشام نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو بچی سمجھ کر ہاتھ لگایا جو عمر میں اس سے 15 سال چھوٹی تھی۔ کہنے لگا، حوریہ آپ فکر مت کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں لے کر دوں گا، آپ کے بھائی ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ بھی رو رہی تھی اور اسے بچوں کی طرح کمر سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا چکا تھا۔ پورے راستے وہ بھیں بھیں کرتی روتی رہی، یہاں تک کہ اس نے احتشام کے چہرے اور بازوں پر چٹکیاں بھی کاٹیں۔ بڑی مشکل سے احتشام ضبط کر رہا تھا۔ یہ تو اس نے گاڑی لاک کر رکھی تھی، ورنہ وہ تو کب سے گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ ابھی وہ راستے پر ہی تھے جب حوریہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو بھی ماروں گی، آپ کی گاڑی بھی توڑ دوں گی، آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں نا۔ احتشام اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، اگر تم نے ایک بھی لفظ مزید اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ڈانٹ سن کر حوریہ گھبرا چکی تھی اور کانپ کر فوراً اپنے ٹیڈی بیئر کو اپنے منہ کے آگے رکھ چکی تھی۔ ابھی یہ سارا منظر پیش آ ہی رہا تھا جب سامنے سے گزرنے والی ایک گاڑی نے فوراً بریک لگائی۔ انہیں لگا شاید گاڑی میں کچھ مشکوک حرکت ہو رہی۔ احتشام جس طرح حوریہ کو ڈانٹ رہا تھا، گاڑی میں رکنے والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور حوریہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حوریہ ایک بار پھر بلک بلک کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، یہ شخص مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا، بھیا کے پاس چھوڑ کر آئے مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ شام کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت تھی یہ لڑکی، زندگی میں آئے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور اس کی زندگی میں ادھم مچا کر رکھ دیا۔ احتشام فوراً گاڑی سے نکلا۔ وہ بوڑھا شخص بھی فوراً آگے بڑھا کہ میں فوراً پولیس کو کال کرتا ہوں، لیکن احتشام انہیں منع کرنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی، اس کے بھائی نے اسے میرے پاس مہمان ٹھہرایا، وہ خود کسی کام سے باہر جا رہا ہے، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی کو تھوڑا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ شخص تو غصے میں ہی آ چکا تھا۔ حوریہ بھی ان کے گلے لگ کر بھیں بھیں کر کے روئی جا رہی تھی، جب ساری دنیا جہان کے ظلم احتشام نے اس پر کیے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس انسپکٹر بھی آ چکا تھا، مگر جب اس کی نظر احتشام پر پڑی تو فوراً سے اس کے بغل گیر ہوا۔ کہنے لگا، ارے واہ، سب خیریت تو ہے، کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر؟ وہ بوڑھا شخص فوراً کہنے لگا، یہ شخص اس لڑکی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں احتشام کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ غصے سے پولیس والے نے جب حوریہ کی طرف دیکھا، سوال کرنے لگا، بتاؤ سچ کیا؟ وہ خود ایک سیانی بلی بن کر دانت پیستے ہوئے ساری سچائی بتانے لگی تو وہ ادھیڑ عمر شخص اور اس کی بیوی بھی شرمندہ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں سے چلے گئے اور احتشام گھور کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اچھی خاصی شرمندگی کا باعث بن چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا لڑکی، میں تم جیسی فضول ترین لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تم کیا، میں خود تمہیں تمہارے بھائی کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، میری طرف سے چاہے تمہیں وہ دارالامان چھوڑ کر آئے، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ فوراً اس نے فرحات کو کال کی تھی، مگر فرحات کا نمبر تو مسلسل بند جا رہا تھا، اوپر سے اس کے رونے کی آوازوں سے مزید پریشان کر رہی تھی۔ مجبوراً اس نے اپنی گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ چھوٹے سے گھر میں رہنے والی حوریہ نے جب اتنی بڑی حویلی لان دیکھا تو وہ خوشی سے ہی چہک اٹھی تھی۔ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ احتشام کہنے لگا، ہاں، خیر سے میرا ہی ہے، چلو اب اندر چلو، تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر ہے، اس
اس میں تو پورا شہر آ کر رہ لے۔ آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ایک نظر احتشام نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر اس لڑکی کے گردن سے نیچے رانائیوں پر جا کر ٹک کر رہ گئی۔ ذہن بچوں والا تھا مگر جسم سے وہ ایک بھرپور جوان لڑکی جیسی تھی کہ شاید اس نے ابھی تک اپنے آپ کو کور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کا وجود اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ احتشام اس طرح سے رشتہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی سوائے کام کے۔ وہ کسی لڑکی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں ہی رہتا ہوں، یا پھر ملازم جو کھانا بنا کر اور صاف صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ حوریہ تو یہ سن کر حیران رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، اس کا مطلب ہے میں اس پورے گھر میں ملکہ بن کر رہوں گی۔ فوراً وہ اندر جانے کے بعد صوفے پر اچھلنے کودنے لگی۔ کبھی وہ ایک صوفے پر جاتی خوشی سے اپنے ٹیڈی بیئر کو کہتی، دیکھو بنی، کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم دونوں تو یہاں صحیح سے عیش کریں گے۔ احتشام کو اس لڑکی کا یہ بچپنا کچھ اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ وہ جس طرح اچھل کود رہی تھی، احتشام نے اسے روکا نہیں تھا۔ بچوں کی طرح وہ پوئمز پڑھتی ایک جانب صوفے پر بیٹھے اپنی ٹیڈی بیئر سے باتیں کرنے لگی تو احتشام بھی پرسکون سا ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ شام کو کھانا بننے میں دیر تھی جب اس نے واویلا مچا دیا۔ احتشام کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو، پیٹ میں چوہے ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ بڑی میں کھانا کھا رہی تھی۔ آدھا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ احتشام کو اس کی حرکت تھوڑی سی عجیب لگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، دیکھو ایسے نہیں کھاتے، آرام سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس نے فوراً سے ٹیبل پر گرے ہوئے چاول کے دانے چنے، وہ بھی منہ میں ڈال کر کہنے لگی، نہیں میں ضائع تو نہیں ہونے دیتی، جو ٹیبل پر گرتے ہیں وہ بھی اٹھا کر آخر میں کھا جاتی ہوں، یہ چڑیوں کو ڈال دیتی ہوں۔ احتشام اسے خفگی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم پہلے ہی ایسے کھاؤ کہ کھانا ضائع نہ ہو، اور پھر صاف کھانا جو تمہاری پلیٹ میں بچ جائے وہ تم چڑیوں کو ڈال دو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چمچ ڈال کر کھانا کھلا رہا تھا اور وہ بالکل سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے بعد خود بھی کہنے لگی، ایسے کھاتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ حوریہ کو دیا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ لڑکی، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر سو جانا اور رات کو بھٹکتی مت رہنا، اور بلا وجہ ادھر سے ادھر پنگے بازی بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ چپ چاپ اس کمرے میں آ چکی تھی۔ حوریہ نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر گرتی ہی سو چکی تھی، جبکہ احتشام بھی کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، پھر سونے لگا۔ اسے کمرے میں گھپ اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ گہری نیند میں احتشام خان زادہ سو رہا تھا جب اسے اپنے قریب ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی، اور گہری نیند میں تھا جب اسے لگا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے اپنے کمبل میں گھسنے کی آواز آئی، اسی کے ساتھ ہی ایک گرم وجود اس کے وجود سے ٹکرایا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے احتشام جان ہی نہیں پایا۔ یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، جبھی کوئی اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ احتشام بھی خواب میں ہی اپنا آپ جیسے بھلا چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی باہوں میں اس حسین سراپے کو بھر لیا تھا۔ خواب میں وہ کچھ دیکھ رہا تھا، حقیقت میں وہی سب کچھ کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس حسین سراپے کو اپنی باہوں میں بھر کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا، اور اگلے ہی پل اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنے ہی لگا کہ اس نے اپنے کانوں میں چلانے کی آواز آئی۔ چلانے کی آواز پر احتشام ہڑبڑایا اور ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اندھیرے کمرے میں اس نے فوراً لیمپ چلایا، اپنے سامنے دیکھا تو اس کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ یہ تو حوریہ تھی جو اس کے بیڈ پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، توبہ، استغفر اللہ،
یہ کیا کر رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ ایسے تو فلموں میں ہیرو ہیروئن کرتے ہیں. میں نے دیکھا تھا چھپ چھپ کر ایک بار ٹی وی پر یہ سین چل رہا تھا. ہیرو ہیروئن کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بے شرموں والی حرکتیں کر رہا تھا. آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کر رہے تھے نا؟ احتشام کا تو فون کال اٹھا. کیا لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے روم میں، میرے بیڈ پر، وہ بھی رات کے اس پہر. تمہیں تو میں چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اور تم کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں ڈر کر وہ کھڑی ہو چکی تھی. کہنے لگی میں نے کیا کرنا تھا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا. میں تو آپ کے پاس سونے کے لیے آئی تھی. مجھے اکیلے میں ڈر لگتا تھا. وہاں گھر میں بھی میں فرحاد بھائی کے روم میں میٹرس بچھا کر سوتی تھی. مجھے بہت خوف آ رہا تھا. بارش ہو رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں. تبھی بجلی چمکی تھی اور وہ جلتا ہوا لیمپ بھی بجھ چکا تھا، اور اگلے ہی پل وہ چلاتی ہوئی اچھل کر بیڈ پر آئی تھی. اندھیرے میں ہی احتشام کو ڈھونڈ کر اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی. پلیز پلیز احتشام، مجھے بچا لیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. ابھی رات کے اندھیرے میں وہی بھوت آ جائے گا اور مجھے آ کر کھا جائے گا. احتشام کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا. ایک دم اس نسوانی حسن سے بھرپور لڑکی اپنی گود میں بیٹھا دیکھ کر احتشام جذبات ابال مارنے لگا. وہ اس لڑکی کو اپنی گود سے ہٹانا چاہتا تھا جو اس کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی اور جذبات کو بار بار بھڑکا رہی تھی. مگر وہ تو اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال لی، اس سے چپکی روئی جا رہی تھی. گلے لگ کر کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے. پلیز آپ میرے ماما بابا کو بلائیں، فرحاد بھائی کو بلائیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ مزید اس کے قریب سمٹتی چلی جا رہی تھی. احتشام نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا. پھر ایک بچی سمجھ کر کہنے لگا دیکھو حوریہ، میری بات سنو. تم مجھ سے الگ ہو، تم مجھ سے الگ ہوگی تو ہی میں جا کر سامنے دراز سے ٹارچ لے کر آؤں گا. تم جس طرح مجھ سے چپکی ہو میں کیسے اٹھوں گا اور روشنی کروں گا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں. وہ اسے جیسے تیسے سمجھاتا ہوا خود سے دور کر گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس سے چپکی ہوئی تھی. کہنے لگی کتنی باڈی ہے آپ کی، بڑے ڈولے شولے بنا رکھے ہیں. آپ نے کس کے لیے بنا رکھے ہیں؟ جب مجھ جیسی 1.5 من کی لڑکی نہیں اٹھائی جاتی آپ سے، بس پھونک کر ہی بھر رکھی ہے. آپ نے اپنے دونوں ڈولوں میں. وہ جس انداز سے بول رہی تھی احتشام تو حیران رہ گیا. کہنے لگا تم سچ میں پاگل ہو یا پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ باتیں تو تمہاری ایسی ہوتی ہیں جیسے تم سے زیادہ ذہین اور فتین اور کوئی ہے ہی نہیں. خیر لڑکی ہو نا، فطرت میں ہی 1.5 گز لمبی زبان لکھی گئی ہے تمہاری. اس کمرے میں ہاتھ ڈال کر گود میں اٹھا چکا تھا، اور پھر اس حالت میں ہی وہ آگے بڑھ کر ٹارچ بھی آن کر گیا تھا. وہ سچ مچ کافی ڈری ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھی. احتشام کو ایک طرح سے اس پر ترس ہی آیا تھا. وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا ڈرنا بند کرو، چلو میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں. بالکل کسی بچے کی طرح وہ اسے سٹوری سنا رہا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے سٹوری سنتے ہوئے اس کے بیڈ پر ہی سو چکی تھی. احتشام نے اس پر کمفرٹر دیا اور پھر خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا. معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ، مگر ذہن بچوں جیسا. اس کے آنے میں بار بار اور طرح کے خیالات آ رہے تھے. آخر کو وہ بھی ایک مرد تھا، اور بار بار لڑکی کا چھونا اس کے جذبات بھڑکا رہا تھا، مگر اپنے جذبات کو قابو کر کے وہ صوفے پر ہی سو گیا. اگلی روز سے وہ آفس سے گھر آیا تو گھر کا بگڑا حشر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا. کانچ کی ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان ٹوٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ فرش پر بکھرا ہوا کھانا اور سامان، اور کچن میں ابھی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھی. جیسے ہی وہ کچن میں گیا وہ غصے سے چلا ہی اٹھا تھا، کیونکہ کچن میں 2 بلی کے بچے ادھم مچا رہے تھے. پورے گھر میں اس کی آواز گونجی ہوئی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی حوریہ نہیں ملی. جیسے ہی وہ باہر آیا تو سامنے والی کھڑکی آم کے پیڑ سے آم توڑتی تھی، اور گلی کے بچے بھی پاس ہی کھڑے تھے.
हूरिया का तो बस सारा दिन इन्हीं सब में गुजर चुका था। गली में न जाने कहाँ से उसे बिल्ली के 2 बच्चे मिले और वो उन्हें उठाकर घर ले आई। एहतशाम के चिल्लाने पर वो सहम कर वापस आई। कच्ची कैरियां उससे गोद में भरी हुई थी। कहने लगी, क्या हुआ, आप भी खाएंगे क्या कच्ची कैरियां? उसे घर के अंदर लाया और कहने लगा, क्या बच्चे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे घर का हशर बिगाड़ कर रख दिया। मुझे अपने बेड पर चादर पर एक सिलवट भी नहीं पसंद और तुमने मेरे घर का हशर कर दिया। जल्दी साफ करो अभी के अभी इसे, वरना मैं पता नहीं क्या करूंगा तुम्हारा। अगर मुझे खून माफ हुआ तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। वो उस पर दहाड़ता हुआ था। हूरिया ने सहम कर उसे देखा। कहने लगा, मेरे नाजुक नाजुक हाथों को देखिए भला, मैं इतना काम कैसे कर सकूंगी? कहना, कोई नाजुक नहीं है। जब कच्ची कैरियां खाती रही हो तब तुम नाजुक नहीं थी। जब घर में बखेड़ा किया तब तुम नाजुक नहीं थी। अब चुपचाप ये सारा सामान समेटो, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ। डरते डरते सहमते हुए वो चीजें उठाकर इधर से उधर रखने लगी। जैसे तैसे उससे सफाई हुई थी। वो सफाई कर चुकी थी और फिर भैं भैं करके रोने लगी कि मुझे अपने भाई के पास जाना है। एहतशाम भी उससे उकता ही चुका था। अभी उसे घर में आए हुए चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने फरहाद को कॉल करना शुरू कर दी कि कब वो अपनी बहन को बुलवाएगा, मगर उसका नंबर ब्लॉक जा रहा था और बाहर कुछ जाकर तो उसने कॉल करने की जहमत नहीं की थी। इसका पाकिस्तान वाला नंबर था, वो भी बंद कर चुका था। उसने कुछ लोगों से फरहाद के बारे में पूछना चाहा, मगर बेसुध था। उस लड़की को अच्छे बुरे का कुछ भी नहीं पता था। वो जवान हो चुकी, मगर खुद को किसी तरह ढांपना, अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करना उसे कुछ भी नहीं मालूम था। मजबूरन एहतशाम ने ही बिल्कुल एक टीचर की तरह उसे अपने सामने बिठाया और समझाया था कि तुम अब छोटी नहीं रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सामान मंगवा कर दे रहा हूँ, तुम उसे पहनना और आइंदा के बाद हम दुपट्टा उतार कर नहीं घूमोगी मेरे सामने। बिल्कुल भी नहीं। तुम हमेशा दुपट्टे में रहोगी। खुद को छुपा कर गली में बच्चों के साथ खेलती कूदती हुई दिखाई ना दो। उसे समझा रहा था और वो चुपचाप सर हिला रही थी जैसे समझ भी रही हो। एहतशाम ने कुछ पैकेट लाकर उसे दिए थे। कहने लगा, इसमें इसका सामान है, इसको इस्तेमाल करो। वो चुपचाप उन्हें लेकर कमरे में आ चुकी, मगर हूरिया को समझ नहीं आ रही थी कि इन सबको कैसे पहनना, कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। बाहर आकर एहतशाम से कहने लगी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे एक दफ़ा पहना कर बता दें, इसके बाद मैं खुद से पहन लिया करूँगी। एहतशाम उस लड़की की बात पर सर पकड़ कर बैठ चुका था। पहले तो सोचता रहा, फिर आखिर में से यही हल मिला कि उस लड़की को किसी तरह अच्छे से दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका कोई इलाज तो होगा। ये शुरू ही से तो ऐसी नहीं थी, अगर इलाज करवा जाए तो ठीक भी हो सकती है शायद। अगले रोज वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने बल्कि उसका जानने वाला दोस्त था। जब वो उसके क्लिनिक में दाखिल हुई तो हूरिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में टेडी बियर भी था। कहने लगा, अरे ओ एहतशाम, ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? वो अब उसे क्या बताता कि ऐसे ही बात को घुमा फिरा कर उसके ये कीमती जोड़े, उसके साथ जिस तरह से ट्रेजेडी हुई थी, वो सब कुछ उससे बता गया। हूरिया के कुछ टेस्ट हुए थे, सिटी स्कैन होना था, मगर वो तो अजल की डरपोक थी। जो कुछ हो रहा था उसने एहतशाम का हाथ पकड़े रखा। कहने लगी, नहीं, मुझे डर लगता है, आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं रहता। अब तो एहतशाम को भी उससे उनसियत सी होने लगी थी। शुरू ही से एहतशाम का मिजाज कुछ ऐसा ही था। किसी लड़की के साथ वो अपना रवैया ठीक रख ही नहीं पाया था, या फिर उसे अपने मिजाज की लड़की मिल ही नहीं रही थी। जो भी लड़की उसके साथ काम करने के लिए होती वो उस कदर तेज़ और शातिरपन दिखाती और लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश करती, जैसा आजकल की लड़कियों का मेन मकसद ही यही है कि बस किसी तरह कोई अमीर लड़का वो फांस लें। इस तरह से शादी दिल में उसे लिए ना मोहब्बत होती ना एहसास होता, अगर होता तो सिर्फ और सिर्फ पैसा और पैसे की हवस। जब तक
پیسہ تب تک محبت، خیال، عزت، جیسے ہی پیسہ ختم تو سارے جذبات بھی ختم۔ مگر یہ لڑکی کچھ الگ تھی، جس نے تو احتشام افندی کو بھی دھیرے دھیرے بدلنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے تمام تر ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے تو امید ہے کہ 5-6 مہینوں میں اس لڑکی کی یادداشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ احتشام نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ حوریہ کی حرکتیں بچوں جیسی تھی، نہا کر آتی تو اس کے سامنے بیٹھ جاتی، وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا تو لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پر کرتی، اسے کہتی ٹانگیں کھولو اور یہاں پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے۔ وہ ویسے ہی کرتا تو وہ فرش پر اس کی انگلیوں کے بیچ بیٹھ کر کہتی چلے اب میرے سر کا مساج کیجیے، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے اس لڑکی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ پہلے جو وہ بے دہانی سے اس کا خیال رکھتا تھا، اب اسے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اب تو آس پاس کے گھروں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ احتشام کے ساتھ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے تو یہ بات تھوڑی عجیب تھی، کہاں یہ لڑکا جو گھر میں اکیلے رہتا تھا، گھر میں اس لڑکی کو ملازمہ بھی نہیں رکھی تھی، اور اب نہ جانے ایک لڑکی اس کے پاس کہاں سے آ گئی۔ جب ہی گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا تمہارا اس لڑکی سے رشتہ کیا ہے؟ جواب میں احتشام نے پہلے تو کچھ سمجھا، اور پھر کیونکہ اسے اپنے اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق یا رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا، لیکن پھر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہاں پر موجود لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ کہنے لگے اچھا مگر یہ لڑکی تو ہمیں دماغ سے تھوڑی عجیب سی لگتی ہے۔ تبھی احتشام کہنے لگا جیسے بھی ہے میری بیوی ہے، آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم سب یہی پوچھنے آئے تھے، اس لیے اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ بہرحال یہ تمہاری بیوی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بغیر نکاح کے ایک لڑکی کے ساتھ رہنا باقی کے گھروں پر اور بچوں پر کیا اثر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ صوفے کے پیچھے سے وہ احتشام کے کان میں چلا اٹھی۔ احتشام ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ کی تالی بجا کر کہنے لگی یہ آپ ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسے کیسے میں آپ کی بیوی بن گئی؟ میں نے تو قبول ہے کہا ہی نہیں ہے، نہ ہی دلہن بنی ہوں۔ احتشام تو یہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو نہیں اپنی بیوی بنائے گا، وہ اسے کسی اور کے ساتھ ہاتھ پکڑنے کا سونپے گا اور سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا چلو اگر تمہیں نہیں بنی ہو ابھی تک تو آپ بن جاؤ، تمہیں شادی کرنی ہے؟ وہ فوراً سر ہلا کر کہنے لگی کہ ہاں کرنی ہے نا، بالکل کرنی ہے، آپ میرے دولہے بنیں گے۔ احتشام مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ اسی کورٹ میں لے گیا، اس کے کچھ دوست بھی وہاں موجود تھے، اور پھر اس نے حوریہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ اسے سارا دن شہر گھماتا رہا، کبھی آئس کریم تو کبھی گول گپے، اور کبھی کیا تو کبھی کیا۔ وہ فرمائش کر کر کے کھاتی رہی، اور احتشام اسے منع بھی نہیں کرتا رہا کہ بس کرو لڑکی، پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا تمہارا، کتنا کھاؤ گی؟ گرم ٹھنڈی چیزیں مکس کھا رہی ہو، طبیعت خراب ہو گئی تو پھر میں تمہیں آدھی رات کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ دو آئس کریم ہاتھ میں اٹھائے جلدی سے کھائے جا رہی تھی، اور دوسری طرف گول گپے کی پلیٹ بھی سامنے رکھی ہوئی تھی۔ دونوں آئس کریم کو کھانے کے بعد تیسری مرتبہ وہ گول گپا کھاتی تھی، اور احتشام بس منہ بنا کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگے ہاں تو بیوی ہوں میں آپ کی، میری ساری ذمہ داری آپ پر ہے، بیمار ہو بھی گئی تو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اب تو بس آپ میری فرمائشیں پوری کیا کریں گے رات 2 بجے تک۔ یہ سن کر احتشام موہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کہنے لگا رات 2 بجے تک میں تمہاری نہیں بلکہ تم میری فرمائشیں پوری کرو گی؟ ذرا ٹھیک تو ہو جاؤ ایک دفعہ، پھر بتاتا ہوں میں تمہیں۔ جیسے ہی رات کو وہ گھر پہنچے تو وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہائے ہائے کرنے لگ گئی تھی۔ احتشام نے اسے یوں ہی ہائے ہائے کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ارے کیا ہوا، تمہیں چلا کیوں رہی ہو؟ تو وہ اپنا پیٹ پکڑے کسی حاملہ عورت کی طرح صوفے پر گر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کی بات سن کر احتشام کا قہقہ بلند ہوا۔ کہنے لگا اچھا مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ نے شرماتے ہوئے اپنا ٹیڈی بیئر اس کی طرف پھینکا۔ کہنے لگی آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا
شادی کے بعد ہی تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ سے میری صبح شادی ہوئی ہے، اب بچہ آنے والا ہے، میرا چھوٹا سا نیو ٹیڈی بیئر۔ وہ یہ سب بولی تو احتشام اس کے قریب آیا اور اسے باہوں میں بھر کر اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ کہنے لگا، پاگل لڑکی، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ سو گی، میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اس کے بعد ہی 9 مہینے لگتے ہیں بچہ آنے میں۔ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ کہنے لگی، اچھا پھر تو آپ آج میرے ساتھ سو جائیں، کیونکہ میں مننے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ احتشام چاہتا تو یہی تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے تعلق کو آگے نہ بڑھائے۔ اب اس کا علاج چل رہا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق 2-3 ماہ میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، بالکل نہیں لڑکی، جاؤ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ، بار بار میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو ورنہ تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے دوسری طرف رخ کرنے لگا، وہ ایک بار پھر صوفے پر چڑھ کر کودنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے مننا چاہیے تو چاہیے۔ ایک تو ویسے مجھے 9 مہینے کا انتظار کرنا پڑے۔ 9 مہینے، جانتے ہیں 1 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں، کبھی 31 دن آ جاتے ہیں، اور تب تک کیا میں ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلتی رہوں گی؟ بس آپ کو یہ ایسا طریقہ نکالیں کہ مجھے بس 1-2 ہفتے میں ہی بیبی مل جائے۔ کچھ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک دم سے آ کر احتشام کے گلے سے لگ گئے تو احتشام بھی اپنا آپ کھو چکا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ حوریہ تھوڑی گھبرائی تھی۔ جب اس کے مزید قریب آنے لگا اور دھیرے دھیرے اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرنے لگا تو ہچکچاتے ہوئے حوریہ کہنے لگی، احتشام، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز چھوڑیں مجھے۔ مگر احتشام مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا، بس شادی تو کر لی ہے نا، اب مجھے میرا حق بھی وصول کرنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ بہت انجوائے کرو گی۔ بس میں جیسے جیسے ہی کرتا جا رہا ہوں تم میرا ساتھ دیتی جاؤ۔ اپنے لبوں سے کبھی اس کے چہرے کو چوم رہا تھا تو کبھی اس کی گردن کو اور کبھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے حوریہ اس کے آگے بے بس ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی احتشام اس کے بے حد قریب آیا اور سارے فاصلے مٹانے لگا تو حوریہ کو ایک دھچکا سا لگا، پورے وجود میں درد سرایت کرنے لگا۔ وہ چلانے لگی، خوف اور ڈر سے۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک ایسا جھٹکا لگا کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی یادداشت تو واپس لوٹنے لگی تھی۔ وہ چلانے لگی، چلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ احتشام گھبرا چکا تھا، سارا نشہ تو جیسے ایک پل میں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ فوراً اس سے پیچھے ہٹا کر حوریہ کا، کیا ہوا حوریہ تمہیں؟ حوریہ، او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکی ابھی کسی فیز سے گزر رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے قریب کیسے آ گیا؟ اتنے سال صبر ہی تو کر کے اپنے جذبات کو دبا رکھا تھا، کچھ مہینے اور انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ حوریہ، ہوش میں آؤ پلیز، پلیز یار، حوریہ کھولو اپنی آنکھیں، حوریہ پلیز۔ مگر حوریہ تو بے ہوش تھی۔ کچھ سال پہلے ہونے والے حادثے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا تھا، جب ایک بڑا سا ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی، اس کے ماں باپ کتنے خوش تھے، مگر اس ٹرک ڈرائیور نے ان کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اور ایک بار پھر وہ حادثے کا منظر اس کے سامنے آیا تو وہ چلا کر اٹھ کر بیٹھی، ماما ماما، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، بابا آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، بابا پلیز، بابا اٹھے، آنکھیں کھولے۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بول رہی تھی، بالکل گھبرا چکی تھی۔ احتشام اسے قابو میں کیے ہوئے تھا، ورنہ وہ تو آنکھیں بند کیے شاید بھاگنا شروع کر دیتی۔ جیسے اسے اپنے کانوں کے پاس ایک غیر شخص کی آواز آئی تو حوریہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے احتشام کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی خواب سے جاگی ہو۔ کہنے لگی، میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں نا؟ ان کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ فوراً خود کو اس سے چھڑواتی بیڈ سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ لان میں آ چکی تھی اور احتشام اس کے پیچھے آتا اسے پکڑ چکا تھا۔
کہنے لگا حوریہ ہوش میں آ۔ باہر آتے ہی جب اس نے گپ اندھیرا دیکھا تو جیسے اس کا سانس ہی رک چکا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر گر چکی تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ اس کیفیت میں تھی۔ اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھنے لگی، خود کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بالکل ہی بدل چکی تھی، پہلے جیسے بچی تو نہیں رہی تھی۔ ایک نظر اس نے ڈرتے ڈرتے احتشام کو دیکھا، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ فرحاد بھائی وہ کہاں پر ہے؟ ماما بابا چلے گئے نا؟ وہ رو رہی تھی، فرحاد کو پکار رہی تھی جب احتشام نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو احتشام کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کون ہو آپ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ تو احتشام تو سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا، دیکھو حوریہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ تمہارا شوہر، تمہارا بھائی تمہیں میرے حوالے کر کے گیا تھا تمہاری مرضی سے۔ آج ہی ہمارا نکاح ہوا۔ میں تمہارا علاج کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ تمہاری یادداشت 2-3 مہینوں تک واپس آ جائے گی، مگر دیکھو تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ احتشام خوش تھا مگر حوریہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنا ماضی، اپنا حال، سب کچھ یاد آ چکا تھا اور اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ غیر شخص کے سامنے وہ کیسے پاگلوں اور بیوقوفوں جیسی حرکتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی، دیکھیں مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ فرحاد بھائی مجھے چھوڑ کر بھلا ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی غیر شخص کے ساتھ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ وہ تو میرا بھائی تھا نا۔ احتشام اس کو یوں بدلے رویے کو دیکھ کر دکھی سا وہ کہنے لگا، غیر نہیں ہوں میں، تمہارا شوہر ہوں، بیوی ہو تم میری۔ اتنے مہینے ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں اور اس کے بعد میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر حوریہ غصے سے اسے دور کر کے کہنے لگی، جھوٹ بولتے ہیں آپ نے میرا استعمال کیا ہے۔ آپ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی جس کی یادداشت نہیں تھی، وہ آپ کو مل گئی، جس کا ذہن بچوں والا تھا، اور آپ جسم کے بھوکے بن کر اس کے جسم کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہی سوچ تھی آپ کی۔ احتشام تو دیدے پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی روز اتفاق سے احتشام کی کال فرحاد کو مل چکی تھی۔ جیسے ہی کال ملی تو جھٹ سے حوریہ نے اس سے موبائل چھینا۔ کال سپیکر پر تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، پلیز واپس آ جائیں۔ ماما بابا چلے گئے ہیں اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ بھی غیروں کے آسرے پہ۔ مجھے یہ شخص پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، میں تو اسے اپنا شوہر نہیں مانتی ہوں، اس نے میرا استعمال کیا ہے۔ مگر دوسری جانب سے فرحاد انتہائی بیزاری سے کہنے لگا، دیکھو حوریہ، میری بلا سے تم جیو یا مرو، نہ مجھے پہلے تم میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب۔ میں تو احتشام کو بھی یہی کہوں گا، چاہے تمہیں اپنے پاس رکھے یا کسی دارالامان میں چھوڑا یا سڑک پر ہی کہیں پھینک دے، جو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اسے میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس لڑکی کو دارالامان چھوڑو، مگر ابھی تک اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا۔ حوریہ کو لگا کہ جیسے آسمان اس کے سر پر گر چکا ہے۔ فرحاد اسے اچھی خاصی سنا کر فون بند کر چکا تھا اور حوریہ وہیں گر گئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا ہے۔ احتشام اسے وہاں پر لے کر بھی آیا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے دل کی باتیں اپنے ماں باپ کی قبروں سے کیے جا رہی تھی، گویا وہ اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ احتشام کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، حوریہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھلے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں۔ اب تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں آئے گی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حوریہ اس کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی۔ پہلے تو کمرے میں ہی بند تھی، دھیرے دھیرے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احتشام کو بغور دیکھنے لگی، اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ گھر آیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے سوری کرنے لگی، میں نے پتہ نہیں آپ کو کتنا تنگ کیا، میرا سگا بھائی مجھے آپ کے پاس چھوڑ گیا۔ اگر آپ بھی میرے بھائی جیسے ہوتے تو شاید آپ بھی میرا فائدہ اٹھاتے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے مجھے پھینک دیتے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میری وجہ سے
آپ نے جو کچھ جھیلا، جو کچھ جھیلنا پڑا، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی اور احتشام اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ اچھا تماشا ہے تمہارا۔ ایک تو میں پچھلے 4 مہینوں سے تمہارا بچوں جیسا بیہیویئر برداشت کر رہا ہوں، جانتی ہو نا تم میرے ناک میں کتنا دم کر کے رکھا تھا، اور اب یہ رونی صورت بنا کر معافی مانگ رہی ہوں۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حولیہ آنکھوں میں آنسو لیے سر اٹھا کر کہنے لگی کہ اچھا، پھر کیسے معاف کریں گے آپ مجھے؟ سن کر احتشام کہنے لگا بس مجھ سے میرے ہی طریقے سے معافی چاہیے۔ کہنے لگی کیا مطلب آپ کا؟ وہ کہنے لگا دیکھو، اس روز میں تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ انجوائے کرنے والا تھا، مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر شاید یہی بہتر تھا۔ چلو اس بہانے تمہاری یادداشت ٹھیک ہو گئی، مگر میرا سارا مزہ تم نے کرکرا کر دیا۔ حوریہ کا تو چہرہ شرم سے لال سرخ ہونے لگا، مگر وہ کہنے لگا نہیں، اب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس اب چپ چاپ تم خود میرے ساتھ میری گولڈن نائٹ یادگار بناؤ گی۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، سب کچھ تم کرو گی، تبھی میں راضی ہو سکتا ہوں، ورنہ میں تو بالکل بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ حوریہ تھوڑی جھجکی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر کہنے لگی اب آپ اپنی حوریہ کے ساتھ ایسا کریں گے؟ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، میں تو معصوم بچی ہوں نا۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی تو احتشام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ ہنسی تھی اور احتشام اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں بیبی، ابھی تو تم نے ایک دن میں اپنا ہی بیبی پیدا کر لینا تھا، صحیح ڈرامے باز ہو تم، پوری کی پوری نوٹنکی۔ وہ ہنستا ہوا اسے ایک بار پھر باہوں میں بھر چکا تھا اور کمرے میں لے آیا۔ حوریہ بھی مسکراتے ہوئے احتشام کے لیے اپنا دل کے دروازے کھول چکی تھی۔ بڑے پیار سے وہ رات اس کے نام کر چکا تھا، حوریہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ پوری رات کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سسکیاں گونجتی رہی۔ حوریہ کو حقیقی معنوں میں اس نے اپنے گھر کی رانی بنا رکھا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی آنے نہیں دی تھی۔ وہ واقعی اس گھر میں راج کر رہی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کی جائیداد کا حصہ بھی بنتا تھا، مگر اس نے وہ بھی بھلا دیا تھا۔ ایک روز جب وہ گھر میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحات کھڑا تھا۔ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو میری بہن، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حوریہ تو اپنے بھائی کو اتنے مہینوں بعد اور یادداشت واپس آنے کے بعد تو شاید پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے اس کے جال میں پھنستے ہوئے وہ بھی اس کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا میں واپس آ گیا ہوں تمہارے لیے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ کتنا غلط کیا ہے، چلو میں تمہیں واپس لینے آیا۔ مگر احتشام انکار کر چکا تھا، کہنے لگا یہ میری بیوی اور تم اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ وہ اکیلے حوریہ کو فرحات کے ساتھ بھیجنا چاہتا بھی نہیں تھا، فرحات بھی وہیں رک چکا تھا، بلا وجہ ہی حوریہ کو اپنی محبت دکھا رہا تھا۔ جب احتشام نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو یہ معلومات سامنے آئیں کہ باہر جا کر اس نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کا سارا پیسہ لے کر رفو چکر ہو گئی ہے اور الٹا اس پر کیس کر دیا ہے کہ اس پر ظلم اور زیادتیاں کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا وہاں پر کیس چل رہا تھا۔ خالی ہاتھ کنگال ہو کر وہ اس ملک میں بھاگ کر پاکستان آ چکا تھا اور جان بوجھ کر حوریہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا تھا تاکہ کم از کم اسے رہنے کے لیے جگہ تو مل جائے۔ حقیقت معلوم ہوتی اس نے فرحات کی حقیقت حوریہ کو بتائی تھی، جسے سن کر حوریہ کو بھی اس پر شدید غصہ ہی آیا تھا جو اپنے مطلب کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ کچھ روز بعد ہی پولیس فرحات کو پکڑ چکی تھی اور حوریہ تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بہرحال فرحات کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرتی وہ احتشام کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔